وہ بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آج اسے وہ چہرہ بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہا تھا، جو پہلے اسے چالاک لومڑی جیسا لگتا تھا۔ یہ اس پاک رشتے کا ہی اثر تھا جس کی وجہ سے اس کا دل اس کی طرف پھر رہا تھا۔ پری، وہ جو اپنے موبائل میں مصروف تھی، آمنہ شاہ کی تنبیہی کرتی آواز پر اس نے ہڑبڑاتے ہوئے سر اٹھایا تو اس کی جلد بازی پر موبائل ہاتھ سے چھوٹتا زمین بوس ہوا۔ عقل سے پیدل ہو کیا آپ؟ اس کی جلد بازی پر آمنہ شاہ کڑتے بولی۔ سب کے سامنے اپنی انسلٹ پر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اب چپ کیوں ہیں؟ اٹھے بھی اپنی جگہ پر اسے جمع دیکھ کر وہ ایک بار پھر غصے سے بولی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رکھ کے ایک تھپڑ اسے لگاتی۔ اب بس بھی کرو بہو، کیوں بچی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ بی جان پری کا اترا ہوا چہرہ دیکھتی انہیں ٹوک گئی۔ پری چلیں، چھوٹے شاہ کو کھانا سرو کیجیے۔ مورے جان اسے آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کا کہتی بولی تو وہ سر ہلاتی اٹھ کر مازن شاہ کی طرف آئی، جبکہ باقی سب دوسروں کو کھانا سرو کرنے لگے۔ ضامن کی آج نائٹ شفٹ تھی، تبھی امریش سکون سے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کیا لیں گے شاہ؟ آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے وہ رندی ہوئی آواز میں پوچھتی مقابل کو مجبور کر گئی۔ یہ اپنی طرف دیکھنے کے لیے مازن نے نظریں اٹھائیں اسے دیکھا، جو سر جھکائے کھڑی اپنے آنسو چھپاتی ساتھ اپنے اپنے ناخنوں کو کچل رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اسے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا۔ اپنے آنسو چھپاتی وہ اسے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ جب ہی بے ساختہ اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنی بھاری گرفت میں لیتا اپنے پہلو میں خالی پڑی کرسی پر بٹھا گیا تو اس نے ہڑبڑاہٹ میں اپنے آنسوؤں سے بھیگی شہد رنگ آنکھیں مقابل کی نیلی آنکھوں میں گاڑتے دیکھا۔ شاہ، اس نے وہاں بیٹھے لوگوں کی موجودگی کی خاطر ہلکے منمناتے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا، پر وہ مزید گرفت بڑھاتا خود سے کھانا نکالنے لگا۔ اپنی پلیٹ میں پلاؤ نکالنے کے ساتھ دوسری پلیٹ میں اس کے لیے نکالنے لگا۔ کھاؤ، لفظی سا جواب دیتا وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا اور چمچ لیے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ وہ ابھی تک ہونک سا منہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں پہلے وہ ہر وقت اس سے جھگڑتا رہتا تھا اور اب کہاں وہ اس کی اتنی کیئر کر رہا تھا۔ اس کے لیے تو یہ صدمہ تھا۔ مجھے کھانے کا ارادہ رکھتی ہو کیا؟ اپنی طرف محویت سے دیکھتی پلوشہ شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ اس کے اس قدر سنجیدہ بے باکی پر فوراً سے نفی میں سر ہلاتے اس کی طرف سے رخ موڑ گئی۔ ایک نظر وہاں موجود نفوسوں کو دیکھا جو اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ نظر سب سے ہوتی امریش کی طرف آئی تو اسے وہ معنی خیزی سے دیکھتی نظر آئی، جس پر اس نے ہراساں نظروں سے ایک بار پھر مازن شاہ کی طرف دیکھا، جو بڑے انمناک سے چمچ میں اور پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی نظروں کی تپش پر اس کی طرف متوجہ ہوتا وہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یحییٰ کیوں نہیں آیا؟ آغا جان نے منہ میں نوالا رکھتے بی جان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ماہم کہانی کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ السلام علیکم۔ وفا ان کی ایکس رے کرتی نظروں سے ہڑبڑاتی ہوئی بولی تو وہ ہنکارہ بھر کے رہ گئی۔ وعلیکم السلام۔ شکل کی تو ٹھیک ہی ہے، بس وہ تفخرانہ انداز میں جواب دیتی اب اس کی عام سی شکل صورت پر نشانہ باندھ گئی تھی، پر جیسی بھی ہے آتش بلوچ کے لیے عزیز جاں ہے۔ آتش ان کی بات پر اپنے بھینچے جبڑے کے ساتھ بولتا، ان کی بات پر شرمندہ ہوتی وفا کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ ویسے آتش بلوچ کا ٹیسٹ اتنا پینڈو ٹائپ تو کبھی نہ تھا۔ عفیفہ نے مغرورانہ انداز میں اپنے ہیئر ڈائی بالوں کو جھٹکتے وفا کے پٹیالہ شلوار قمیص پہننے پر چوٹ کی۔ جب لالا نے بابا کے کہنے پر شادی کی تھی تو میں نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ دی تھی، ہے نا لالا؟
اس نے سوچنے کے انداز میں اپنی بیٹ کو 2 انگلیوں سے کھجاتے کہا تو پل میں عفیفہ کا چہرہ اپنی تذلیل سے سرخ ہوا۔ وفا کو تو کچھ سمجھ نہ لگی، جبکہ آتش کی بات پر انشال میڈم کی جل ترنگ بکھیرنے والی ہنسی لاؤنج کے خاموشی میں گونجی تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ عارش اس کی ہنسی پر اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے اپنے لبوں پر انگلیاں جما گیا۔ اسے عفیفہ کے خونخوار تاثرات دیکھتے ہنسی آ رہی تھی۔ سوری ہادیہ بلوچ اور عفیفہ کی گھورتی نظروں سے خائف ہوتی وہ معصومیت سے پلکیں جھپکاتی بولتی۔ عارش کے کندھے پر سر رکھ گئی، جس پر عارش نے اسے خود سے لگا لیا۔ اسی دوران بوا اور کچھ اور ملازمہ چائے اور دیگر لوازمات لاتی میز پر سجانے لگیں۔ شاہ ہاؤس میں اس وقت سب رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ پر موجود تھے۔ فاطمہ بیگم، آمنہ بیگم اور امریش ملازموں کے ساتھ مل کر ٹیبل سیٹ کر رہے تھے، جبکہ مرد حضرات اپنی سیاست اور جرگے کی باتیں لیے بیٹھے تھے، پر ان سب میں صرف وہ اپنی تمام تر توجہ اپنے سامنے بیٹھی ہستی پر ٹکائے ہوئے تھا، جو کام چوروں کی طرح مزے سے بیٹھی سلاد کی پلیٹ میں سے کھیرے کے ٹکڑے اٹھا کر کھاتی، ہاتھ میں پکڑے موبائل میں شاید کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر غصے کی جگہ ہلکی سی مسکان تھی، جو شاید موبائل میں چلتی ویڈیو کی بدولت تھی۔ وہ بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آج اسے وہ چہرہ بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہا تھا، جو پہلے اسے چالاک لومڑی جیسا لگتا تھا۔ یہ اس پاک رشتے کا ہی اثر تھا جس کی وجہ سے اس کا دل اس کی طرف پھر رہا تھا۔ پری، وہ جو اپنے موبائل میں مست تھی، آمنہ شاہ کی تنبیہی کرتی آواز پر اس نے ہڑبڑاتے ہوئے سر اٹھایا تو اس کی جلد بازی پر موبائل ہاتھ سے چھوٹتا زمین بوس ہوا۔ عقل سے پیدل ہے کیا آپ؟ اس کی جلد بازی پر آمنہ شاہ کڑتے بولی۔ سب کے سامنے اپنی انسلٹ پر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اب چپ کیوں ہیں؟ اٹھیں بھی۔ اسے اپنی جگہ پر جمع دیکھ وہ ایک بار پھر غصے سے بولی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رکھ کے ایک تھپڑ مارتی اسے۔ بس کرو بہو، کیوں بچی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ بی جان پری کا اترا ہوا چہرہ دیکھتی انہیں ٹوک گئی۔ پری چلیں، چھوٹے شاہ کو کھانا سرو کیجیے۔ مورے جان اسے آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کا کہتی بولی تو وہ سر ہلاتی اٹھ کر مازن شاہ کی طرف آئی، جبکہ باقی سب دوسروں کو کھانا سرو کرنے لگے۔ ضامن کی آج نائٹ شفٹ تھی، تبھی امریش سکون سے آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کیا لیں گے شاہ؟ آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے وہ رندی آواز میں پوچھتی مقابل کو مجبور کر گئی کہ خود کی طرف دیکھنے کے لیے۔ مازن نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا، جو سر جھکائے کھڑی اپنے آنسو چھپاتی ساتھ اپنے دانتوں کو کچل رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اسے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا۔ اپنے آنسو چھپاتی وہ اسے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ جب بھی بے ساختہ اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنی بھاری گرفت میں لیتا، اپنے پہلو میں خالی پڑی کرسی پر بٹھا گیا تو اس نے ہڑبڑاہٹ میں اپنے آنسوؤں سے بھیگی شہد رنگ آنکھیں مقابل کی نیلی گہری آنکھوں میں ڈالے دیکھنے لگی۔ شاہ، اس نے وہاں بیٹھے لوگوں کی موجودگی کے خاطر ہلکی آواز میں منمناتے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا، پر وہ ہاتھ پر مزید گرفت بڑھاتا خود سے کھانا نکالنے لگا۔ اپنی پلیٹ میں پلاؤ نکالتے ساتھ دوسری پلیٹ میں اس کے لیے نکالنے لگا۔ کھاؤ، لفظی سا جواب دیتا وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا اور چمچہ لیے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ وہ ابھی تک ہونک سا منہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں پہلے وہ ہر وقت اس سے جھگڑتا رہتا تھا اور اب کہاں وہ اس کی اتنی کیئر کر رہا تھا۔ اس کے لیے تو صدمہ ہی صدمہ تھا۔ مجھے کھانے کا ارادہ رکھتی ہو کیا؟ اپنی طرف محویت سے دیکھتی پلوشا کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ اس کے اس قدر سنجیدہ بے باکی پر فوراً سے نفی میں سر ہلاتے اس کی طرف رخ موڑ گئی۔ ایک نظر وہاں موجود نفوسوں کو دیکھا جو اپنی باتوں میں مصروف تھے۔
نظر سب سے ہوتی امریش کی طرف آئی تو اسے وہ اپنی طرف معنی خیزی سے دیکھتی نظر آئی، جس پر اس نے ہراساں نظروں سے ایک بار پھر مازن شاہ کی طرف دیکھا، جو بڑے انمناک انداز میں اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسی نظروں کی تپش پر دوبارہ اسی طرف متوجہ ہوتا، وہ سرعت سے اپنی آنکھوں کا زاویہ بدلتی اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یحییٰ کیوں نہیں آیا؟ آغا جان نے منہ میں نوالہ رکھتے بی جان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ آغا جان ہم گئے تھے، پر چچا جان نے کہا کہ انہیں بھوک نہیں ہے اور انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ بی جان کی جگہ امریش نے ان کا پیغام دیا جو انہوں نے کہا تھا جب وہ بلانے گئی تھی۔ مرجان کی گمشدگی کے بعد تو وہ صرف کمرے کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک طرف مرجان تو دوسری طرف یحییٰ کی ٹینشن ہمیں کھائے جا رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، کب ہماری بچی واپس آئے گی اور یحییٰ ٹھیک ہوں گے، اور کب ہمارا بیٹا واپس زندگی کی طرف آئے گا۔ انہیں ایک کی فکر نہیں تھی، انہیں تو دونوں کی فکر ہی لاحق تھی۔ ایک بیٹا تھا تو دوسری بیٹے کی عزیز جاں بیٹی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں بی جان، انسپکٹر راؤ اپنا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد اچھی خبر ملے گی۔ یاسر شاہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے انہیں سمجھانے لگے، جس پر وہ انشاءاللہ کہتی ان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ گئیں۔ آپ کا سردار پوتا آج پھر غائب ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کوئی بہانہ بنا دیجیے گا کہ زمینوں کے سلسلے میں گیا ہوا ہے، یا کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا پھر زمینوں پر جنگلی جانور نظر آئے ہیں۔ یاور شاہ کی تو اب نظر سردار کاظم شاہ کی خالی کرسی پر گئی تھی، تو کڑے چتونوں سے بولتے وہ آغا جان کے مقابل ہوئے، کیونکہ ہمیشہ سے کاظم شاہ کی ہر غلطی پر وہ پردہ جو ڈالتے آئے تھے۔ وہ سردار ہے، جہاں دل چاہے جا سکتا ہے، تم زیادہ باپ نہ بنو اس کے۔ ایک پل کو تو ان سے واقعی ہی کوئی بہانہ نہ بن سکا، پھر فوراً اپنے جلالی روپ میں آتے وہ انہیں گھورتے بولے، آج کوئی بہانہ بنا نہ سکے آپ، اور شاید آپ بھول گئے ہیں آپ کے اس اڑیل پوتے کا باپ ہی ہوں میں۔ پہلی بات پر وہ اپنے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے بولے، جبکہ آخری بات میں چہرے پر کرخت سنجیدگی تھی۔ اچھا اب بس بھی کرو آپ دونوں۔ بی جان نے ان دونوں باپ بیٹے کو ایک دوسرے کو ٹوکتے دیکھا تو بیچ میں بول پڑیں، اور ایک سرد جنگ نہیں تو چھڑ سکتی تھی اس کی وجہ سے جو یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ بی جان کی بات پر آغا جان ہنکارا بھرتے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تو یاور شاہ بھی اپنی پلیٹ پر جھک گئے، جبکہ باقی سب بھی ہلکے مسکراتے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ان میں سے دو لوگ اپنی اپنی سوچوں کے بھنور میں ڈوبے ہر چیز سے لاتعلق بیٹھے تھے۔ سب لوگ کھانے سے فارغ ہوتے اپنے اپنے کمروں میں چل دیے تھے، کیونکہ وہ لوگ تو فلائٹ سے بھی تھکے ہوئے آئے تھے۔ تبھی ہارون بلوچ نے ان کا خیال کرتے سب کو آرام کرنے کا کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ہادیہ بلوچ کا کمرہ نچلے فلور پر آتش کے برابر میں تھا، جبکہ عفیفہ اور صحیفہ کا اوپری فلور پر تھا، جس کی مخالفت عارش نے بہت کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ انشال یا اس کے آس پاس بھی بھٹکے، مگر ہارون بلوچ کی منت پر ماننا ہی پڑا، کیونکہ نیچے اب صرف گیسٹ رومز تھے اور وہاں وہ اپنی بھانجیوں کو ٹھہرا نہیں سکتے تھے۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر نکلا تو سامنے بیڈ پر گمسم سی بیٹھی وفا پر نظر پڑی، جو گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ تبھی اس کا باہر نکلنا بھی نوٹ نہیں کیا۔ گلے میں لٹکے ٹاول کو نکالتے پہلے
اپنے سینے پر موجود پانی کے قطروں کو صاف کیا، پھر ٹاول کو صوفے پر رکھا اور گیلے بالوں میں برش کرنے لگا۔ برش ٹیبل پر رکھتے خود پر کلون کا اسپرے کیے وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ کیا سوچ رہی ہے میری جند جان؟ بیڈ پر اس کے قریب ہی دراز ہوتے بولا۔ سائی ہم اچھے نہیں ہیں۔ سیدھی ہوتی اس کی طرف رخ کرتی وہ غمزدہ لہجے میں بولی تو وہ اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھنے لگا۔ آپ کیوں پھپھو کی بات کو دل پہ لے کر رہی ہو؟ ہمارے لیے اس پوری دنیا میں آپ جیسی کوئی نہیں ہے، آپ ہماری جان ہو۔ وہ اس کے گرد اپنے بازو حائل کرتا اسے سمجھا رہا تھا اور اسے مان بخش رہا تھا۔ ہمیں آپ کی پھپھو پسند نہیں آئی، منہ بسورتے بولتی وہ اس کے کندھے سے لگ گئی۔ ہماری پھپھو ہمیں پسند نہ آئی، آپ کو کیا آئی ہوں گی؟ اس کے نرم گالوں کو ہاتھ سے سہلاتے وہ ہنستا ہوا بولا تو وہ بھی مسکرا گئی تھی۔ اور گولڈن بالوں والی چڑیل بھی نہیں اچھی؟ عفیفہ کے ڈائے بالوں پر تنقید کرتی وہ منہ بگاڑتے بولتی۔ آتش کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا، اور کون نہیں پسند میری جان کو؟ اس کے غصے سے پھولے ناک کو اپنے لبوں سے چھوتے وہ مخمور لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ دوسری والی آپ بھی تو اچھی تھی۔ صحیفہ کی خوش اخلاقی سے وہ کافی متاثر ہوئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی ہادیہ بلوچ کی بیٹی اور نہ ہی عفیفہ بلوچ کی بہن لگتی تھی۔ شکر کوئی تو اچھا لگا میری جنگلی بلی کو۔ اس کے دونوں گالوں کو کھینچتے وہ شرارت سے بولا تو وہ غصے سے اسے گھورنے لگی، جس پر جھکتے وہ اس کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دے گیا۔ چلو سو جاؤ جانا، کل ہمارا بہت اسپیشل دن ہے جس کا بہت انتظار کیا ہے میں نے۔ اس کے ماتھے پر اپنی مہر ثبت کرتے بولا، ساتھ اس کے گلے سے دوپٹہ الگ کرتے اس کا سر تکیے پہ رکھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ بہت جلدی وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ کہاں ہے تمہارا سردار؟ وہ غصے سے کار سے اترے تو سامنے ہی کاظم شاہ کا وفادار خاور کھڑا نظر آیا تو خون خوار تاثرات لیے وہ اس کی طرف بڑھتے دھاڑے۔ سردار؟ وہ خاور کی زبان ان کے غصے میں دیکھتے لڑکھڑائی۔ اس کا سامنا آج تک صرف کاظم شاہ کے غصے سے ہی ہوا تھا، آج پہلی بار سلمان شاہ کے غصے کا سامنا ہوا تھا۔ خبردار خاور، اگر جھوٹ بولا سب جانتا ہوں تمہارے سردار کے کارنامے۔ اس کو منہ کھولتا دیکھا وہ اسے وارن کرنے کے انداز میں بولے کہ سلمان شاہ سے جھوٹ اسے مہنگا پڑ سکتا ہے۔ سردار اندر ہیں اور سردارنی بھی۔ ان کا غصہ دیکھتا خاور کے ساتھ کھڑا مجید پل میں سچ بول گیا تو وہ ہنکارا بھرتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے اندر کی طرف بڑھے۔ سردار غصہ ہوں گے؟ ان کے جاتے خاور مجید کی طرف پلٹتا بولا، کیونکہ وہ اچھے سے واقف تھا کاظم شاہ سے، جبکہ مجید ابھی نیا تھا۔ سردار بعد میں غصہ ہوں گے، پہلے سلمان شاہ کے اتاب کی نظر کون ہوتا؟ آغا جان کے غصے کا بتاتا بولا کہ ان کا غصہ اپنے سردار سے بھی زیادہ ہوگا۔ کاظم شاہ لاؤنج میں آتے وہ اپنے غصے سے سرخ ہوتی نیلی آنکھوں کو اطراف میں دوڑاتے غصے سے پھنکارے، کاظم شاہ! وہ جو مرجان کو آئس کریم کھلانے لے جانے کے لیے نیچے آ رہا تھا، نیچے لاؤنج میں غصے سے کھڑے دلاور شاہ کو دیکھتے وہ کچھ دیر کے لیے تو اسٹل سا ہو گیا، جبکہ مرجان اتنے دنوں کے بعد کسی اپنے کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ آغا جان! وہ خوشی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترتے آ کر جھٹ ان کے سینے سے لگی۔ اتنے دنوں بعد اپنی پوتی کو دیکھ کر ان کے سینے میں بھی ٹھنڈک سی پہنچی تو اسے اپنے سینے میں بھینچ گئے، جبکہ وہ خاموش نظروں سے دادا پوتی کا پیار دیکھتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ کیسی ہے آغا جان کی جان؟ اس کے ماتھے کو چومتے انہوں نے پوچھا تو وہ مسکراتے زور و شور سے سر ہلا گئی۔ آئیں آئیں سردار صاحب، آپ کی شان میں بھی تھوڑے قصیدے پڑھ لیں ہم، جو آپ نے اتنے اعلیٰ قسم کا کام جو کیا ہے۔ کاظم کو اپنے روبرو آتے دیکھا وہ سرد لہجے میں بولتے اس پر طنز کرنے لگے، پر وہ بغیر کوئی تاثر دیے انہیں دیکھنے لگا۔